بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو سکون، روح کو قرار دیتا ہے درود، اندھیری قبر میں چراغ نور بن جاتا ہے درود۔ درود شریف ایک ایسی روحانی کسوٹی ہے جو دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کے ہر لمحے کو روشن کر دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبا ہوا زبان سے درود پڑھتا ہے تو اس کی روح میں ایک نور اترتا ہے جو نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر کے اندھیروں میں بھی روشنی بن جاتا ہے۔ قبر وہ جگہ ہے جہاں سب رشتے، مال و دولت اور دنیا کی چمک ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو شخص دنیا میں درود شریف کا عادی بن جاتا ہے اس کی قبر میں 6 ایسی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتیں۔ یہ نعمتیں اللہ کی رحمت کے خاص مظاہر ہیں جو صرف ان دلوں پر اترتی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کثرت سے لیا۔ پہلی نعمت وہ نور ہے جو قبر کے اندھیروں کو منور کر دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے قبر اندھیری نہیں رہتی بلکہ نور سے بھر جاتی ہے۔ وہ نور جو درود کے حرفوں سے نکلتا ہے وہی قبر میں روشنی بن کر اترتا ہے۔ جب باقی لوگ اندھیرے میں خوف و سکوت کا شکار ہوں گے، درود پڑھنے والے کے لیے قبر ایک باغ کی مانند ہوگی۔ اس کے ارد گرد ایسی چمک ہوگی جیسے سورج اپنی نرم کرنیں بکھیر رہا ہو۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ قبر میں درود پڑھنے والے کو سکینت و اطمینان عطا ہوتا ہے۔ جب ہر روح اضطراب میں ہوگی اس کے لیے قبر آرام کی جگہ بن جاتی ہے۔ اس کی روح کو فرشتوں کے سلام اور نورانی نعمتوں سے خوشبودار فضا میں سکون نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کی پریشانیاں، غم، خوف سے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دل جو درود کی ذکر سے آباد رہا اسے اب کوئی خوف نہیں۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ درود شریف قبر میں تنہائی کا احساس ختم کر دیتا ہے۔ قبر کی تنہائی انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے، مگر درود شریف پڑھنے والا تنہا نہیں ہوتا۔ فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، نور اس کے ارد گرد حصار بناتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبو اس کے قریب رہتی ہے۔ درود شریف کی برکت سے قبر ایک پرسکون مقام بن جاتی ہے جہاں تنہائی نہیں بلکہ قرب رحمت محسوس ہوتی ہے۔ چوتھی نعمت یہ ہے کہ درود شریف قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ وہ مٹی جو دوسروں کے لیے بوجھ بن جاتی ہے درود پڑھنے والے کے لیے نرمی اور راحت بن جاتی ہے۔ قبر کے فرشتے اس کے لیے خوشبودار ہوا لاتے ہیں اور قبر میں ایسی معطر فضا قائم ہو جاتی ہے جیسے جنت کے باغوں میں بہار آئی ہو۔ اس کی روح سکون سے کہتی ہے یہ وہ آرام ہے جو درود کی برکت سے نصیب ہوا۔ پانچویں نعمت درود شریف کی یہ ہے کہ قبر میں خوف و وحشت کی جگہ امان اور رحمت لے لیتی ہے۔ جب ممکن نکیر سوالات کے ساتھ آتے ہیں درود شریف کی روشنی ان کے سامنے ڈھال بن جاتی ہے۔ اس بندے کے چہرے سے ایسی روشنی پھوٹتی ہے کہ فرشتے اس پر نرمی کرتے ہیں۔ درود شریف اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت کی پناہ میں رکھتا ہے۔ قبر میں اس کے لیے ہر لمحہ ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے جیسے وہ رب کے قربت میں سانس لے رہا ہو۔ چھٹی نعمت یہ ہے کہ درود شریف قبر سے اٹھنے والے لمحے کو آسان بنا دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن قبریں لرزیں گی، زمین دہک اٹھے گی، لوگ خوف سے چیخیں گے، درود شریف پڑھنے والے کے لیے وہ لمحہ سہل کر دیا جائے گا۔ قبر اس کے لیے نرم ہوگی، اس کا جسم سلامتی کے ساتھ اٹھے گا اور اس کے چہرے پر نور کی چمک ہوگی۔ وہ اس حال میں اٹھے گا جیسے سو کر آرام سے جاگا ہو۔ درود شریف کی برکت اس کی آخری منزل تک ساتھ رہتی ہے۔ درود شریف کی روحانی تاثیر اتنی گہری ہے کہ وہ قبر کی سختیوں کو موم کر دیتی ہے۔ یہ ذکر محض الفاظ نہیں، یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے جو بندے کو دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ جو دل درود سے آباد رہتا ہے اس پر قبر کی دیواریں تنگ نہیں ہوتیں، وہاں سکون، روشنی اور خوشبو بکھر جاتی ہے۔ درود شریف قبر کے ہر گوشے کو ایمان کی روشنی سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح دیکھتی ہے کہ دنیا کے سب عمل ختم ہو چکے ہیں لیکن درود شریف کی برکتیں ابھی باقی ہیں۔ وہ روشنی جو زندگی میں زبان سے نکلی وہ قبر کے در و دیوار سے جھلکنے لگتی ہے۔
فرشتے کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، اب رحمت اس پر نازل ہو رہی ہے۔ قبر میں جب درود پڑھنے والے کی روح سکون میں ہوتی ہے تو زمین بھی اس کے ساتھ نرم ہو جاتی ہے۔ قبر اس کے لیے تنگ نہیں بلکہ فراخ ہو جاتی ہے، جیسے کوئی محبوب اپنے محبوب کو آغوش میں لے لے۔ اس کے ارد گرد نورانی پردے چھا جاتے ہیں اور درود کے اثر سے ہر خوف و اندیشہ مٹ جاتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے قبر کے اندر ایک عجیب سی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہ وہ خوشبو ہوتی ہے جو دنیا کے کسی عطر سے نہیں مل سکتی۔ یہ خوشبو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی خوشبو ہوتی ہے جو ہر اس دل میں بستی ہے جو درود سے آباد رہا۔ قبر میں یہ خوشبو روح کو تسکین دیتی ہے اور فرشتے بھی اس سے متاثر ہو کر درود پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ درود شریف صرف زبان کا ذکر نہیں بلکہ دل کی دنیا کی پاکیزگی ہے۔ یہ ذکر قبر میں ایمان کی سلامتی، روح کی روشنی اور رب کی قربت عطا کرتا ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی میں درود کو معمول بنا لیتا ہے، اس کے لیے قبر کی سختیاں نرمی میں بدل جاتی ہیں۔ وہ وہاں بھی محفوظ رہتا ہے جیسے کوئی محبوب اپنے رب کی پناہ میں ہو۔ درود شریف قبر میں ایک نورانی دنیا آباد کر دیتا ہے۔ جب باقی لوگ اندھیروں میں مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے والا روشنی میں ہوتا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو دنیا میں اس کی درود پڑھنے کے لمحوں سے جمع ہوئی ہوتی ہے۔ ہر ایک درود قبر میں ایک کرن بن جاتا ہے اور وہ کرنیں مل کر اس کے لیے آسمانی چمک پیدا کرتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی قبر میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ قبر جو دوسروں کے لیے آزمائش ہے، اس کے لیے راحت بن جاتی ہے۔ درود کی برکت سے اسے قبر میں ایسی نیند نصیب ہوتی ہے جو سکون ابدی کی مانند ہوتی ہے۔ جب تک قیامت نہ آ جائے اس کی روح اس نور میں محو رہتی ہے۔ درود شریف دراصل روح کی حفاظت کا ہتھیار ہے۔ قبر میں جب ہر چیز مٹی میں مل جاتی ہے، درود شریف کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کی جسم سے نکل کر اس کے ارد گرد روشنی کا حصار بناتا ہے۔ یہی روشنی قبر میں فرشتوں کو اس بندے کی پہچان کرواتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی قبر میں 6 نعمتیں وہ خزانہ ہیں جو دنیا میں کمائے گئے ایمان اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام ہیں۔ وہ نعمتیں اسے خوف سے بچاتی ہیں، تنہائی میں ساتھ دیتی ہیں، قبر کو نور سے بھر دیتی ہیں، زمین کو نرم کر دیتی ہیں، روح کو سکون دیتی ہیں اور قیامت کے دن اٹھنے کو آسان بنا دیتی ہیں۔ درود شریف کی عظمت یہی ہے کہ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر ازلی و ابدی ہے۔ یہ ذکر قبر کی تاریکی کو مٹا کر روح کی روشنی کو بیدار کرتا ہے۔ جو بندہ دنیا میں درود شریف پڑھنے سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے قبر کی رات بھی نور میں بدل جاتی ہے۔ درود شریف دراصل وہ چراغ ہے جو قبر کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اس کی برکت سے بندہ دنیا میں بھی محبوب خدا کے قریب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے نور سے منور رہتا ہے۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔